ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، الحمدللہ پانچویں تراویح اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم لوگوں نے مکمل کی ہے، اور کل انشاءاللہ عزم پختہ ارادہ ہے کہ کل اللہ نے توفیق دی تو پانچواں روزہ بھی مکمل کریں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے قیام کو، سیام کو، ہمارے صدقات کو، خیرات کو، ہمارے حسن سلوک کو، اخلاق کو، ہمارے تمام نیک اعمال کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ہمارے ماں باپ کے اوپر رحم فرمائے. ہمارے ماں باپ کی گردنوں کو، ہمارے بیوی بچوں کی گردنوں کو، اعزا قاری بھائی بہنوں کی گردنوں کو اللہ جہنم سے آزاد فرمائے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہر رات رمضان کے اندر، ہر رات للہ عتقاء من النار، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہنم سے آزادی کا پروانہ ہر رات اللہ تبارک تعالیٰ خاص طور پر جاری فرماتا ہے، اور آج کی رات بھی اللہ تعالیٰ جاری فرمائے گا، اس میں کوئی شک نہیں. تو ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے. آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، اللہ کا کلام سن اور سنا رہے ہیں. بڑا روحانی اور بڑا ہی ایمانی موسم ہے رمضان المبارک کا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اسی طرح کی ایمانی اور روحانی اور قرآنی مجلسیں منعقد کر کے اور اللہ کے کلام کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. میں نے آپ حضرات کی خدمت پہ ایک بات بتائی تھی کہ سورہ بقرہ خاص طور سے اس کے اندر بہت زیادہ اہل کتاب کا تذکرہ، خاص طور سے بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا ہے. جتنا ذکر اس آیت اس سورہ مبارکہ میں کیا گیا ہے، آگے جب آپ بڑھو گے تو اتنا ذکر ان کا نہیں آئے گا. اور یہ بنیادی باتیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انتہائی چہیتی اور انتہائی محبوب قوم تھی بنی اسرائیل. بنی اسرائیل، بہت سارے ہمارے احباب سوچتے ہوں کہ بنی اسرائیل کا مطلب کیا ہے. اصل میں بنی اسرائیل جو ہے نا، بنی جیسے ابن ہے، ابن اولاد کے معنی میں، اسرائیل کی اولاد کہہ لیں، اولاد اسرائیل. بنی اسرائیل ہم لوگ جیسے اپنے آپ کو بنی آدم، ہم لوگ بنو آدم ہیں، یعنی آدم کے بیٹے ہیں. اسی طرح سے سب آدم کے بیٹے ہیں، لیکن اسرائیل کے بیٹے. اب آپ سوچتے ہوں کہ اسرائیل کون ہے؟ یہ در حقیقت حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا. اسرائیل کس طرح سے کہ عبرانی زبان کے اندر اسرا کے معنی ہوتے ہیں، اسرا کے معنی ہوتے ہیں
عبد کے، بندے کے، اور ایل مانے ان کے ہاں اللہ کے معنی ہے، جیسے ہمارے ہاں اللہ ہے ایسے ایل کے معنی معبود کے، تو اسرائیل یعنی اللہ کے بندے یعنی عبداللہ، تو یہ لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ تو جو ان کی اولاد ہوئی یعقوب علیہ السلام کے، یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ سورہ یوسف کے اندر کتنے بیٹے ذکر کیے گئے اللہ تعالیٰ نے؟ 12 بیٹے تھے، پھر ان سے جو نسلیں نکلیں 12 بیٹوں سے، انہی کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بڑی لاڈلی، بڑی محبوب قوم تھی یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی منزلت اور بڑے رتبے، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اسی سورہ بقرہ کے اندر شروع میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے اسرائیل کے بیٹو، ہم نے تمہیں تو تمام عالموں پر، پوری عالمین، تمام عالموں پر ہم نے تمہیں فضیلت عطا فرمائی ہے۔ لیکن اتنی ناخلف اور اتنی بدماش اور اتنی بے غیرت اور اتنی بے حیا قوم تھی یہ بنی اسرائیل، بعد میں اتنی بے حیا ہوئی کہ جناب علی اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انعامات اور اکرامات سے انہیں نوازا تھا، آسمان سے آپ سوچئے من و سلوہ کا نزول ہوتا تھا۔ آج تو ہم کمائی پیسوں کی لالچ میں کہاں کہاں سفر کرتے ہیں، ان کے لیے بیٹھے بٹھائے پرندے آتے تھے، من و سلوہ کی شکل میں کھاتے تھے۔ دھوپ لگتی تھی، ہم اے سی اور کولر ڈھونڈتے ہیں، ان کے یہاں دھوپ لگتی تھی تو بدلیوں کے سائے آ جاتے تھے، ٹھنڈک پہنچتی تھی۔ بہرحال بڑی لاڈلی قوم تھی، لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان نعمتوں سے ناجائز فائدہ اٹھایا، اور اللہ نے ان کو صبر کی تلقین کی، نماز پڑھنے کی، ایمانداری کی، اور اسی طرح اللہ کی آیتوں کی حفاظت کی، اور فرمایا لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، ہماری آیتوں کو بیچو مت خرید، اس طرح سے اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، ہم نے جو تم سے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا۔ لا تلبسوا الحق بالباطل، حق اور باطل کو خلط ملط نہ کرو۔ یہ سب یہودیوں کے کارنامے سورہ بقرہ میں اللہ نے یاد کروائیں، اور آخر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یاد رکھو واتقوا یوما لا تجزون، واتقوا یوما، اس دن سے ڈرو جس دن تم پوری دنیا کو اگر اپنے گناہوں کے بدلے میں اور جنت جانے کے لیے، اللہ کی معافی چاہنے کے لیے پوری دنیا اللہ کے راہ میں قربان کر دو گے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا اور تم کو جہنم کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھایا بجھایا اور ڈرایا بھی، لیکن اتنی سرکش قوم تھی یہ کہ اعوذ باللہ انہوں نے وہی ظالمانہ کام کرنا شروع کیا اور مشرکانہ کام شروع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ دنوں کے لیے نکل گئے، 40 دن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں طور پہاڑ کے اوپر بلایا، وہاں چلے گئے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اب جناب علی اپنے ساتھ 70 اپنے دوستوں کو بھی لے کے گئے تھے، 70 دوستوں کو بھی لے کے گئے تھے، اور وہاں پہنچنے کے بعد اتنا تقدس ان کے اندر آیا، اتنا غرور آیا، انہوں نے کہا یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، کھلم کھلا نہیں دے سکتے، لیکن یہ جو 70 گئے تھے انہوں نے کہا ہم آپ کے اوپر ایمان اسی وقت لائیں گے جب ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ واہ، کہاں راجہ بھوج، کہاں گنگوا تیلی، نبی کو نظر ہی نہ آئے، اور یہ نظارے کی سفارش کر رہے ہیں کہ ہم کو جو ہے دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی مار ماری کہ 70 کے 70 وہیں ٹیں ہو گئے، ختم، جی جناب علی، برباد ہو گئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم میں پلٹ کے آئے تو یہاں حشر کیا ہوا؟ یہاں پہ گائے کی پوجا شروع ہو گئی، شیطان آیا اور شیطان نے ان کو گمراہ کر دیا، اور جناب گائے کے بچھڑے کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا، گوشالہ پوجنا شروع کرا انہوں نے، اور یہ ظالمانہ اور مشرکانہ عمل ان بنی اسرائیل کے اندر داخل ہو گیا۔ یہاں سے ان کا زوال شروع ہو رہا ہے۔ پھر بھی اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اس کے باوجود بھی اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ چلو کوئی بات نہیں، توبہ کرو، ہم تمہیں معاف کر دیں گے، تاکہ لوگ شکرگزار بنیں۔ اور اللہ نے تورات دیا ان کو، جیسے ہمیں قرآن ملا ہے ایسے ان کو تورات نامی ایک کتاب دیا، تورات جو فرقان حق و باطل کا بیان کرنے والی۔ انہوں نے کیا کرا تورات کا؟ انہوں نے
उन्होंने तौरात का भी इनकार करना शुरू कर दिया। और अल्लाह तबारक व तआला ने जब उन्होंने वो बुत परस्ती शुरू करी, एक बात और सुनो, जब उन्होंने गौशाला यानी गाय की पूजा, बछड़े की पूजा शुरू करी। और यहाँ एक बात और समझ में चलते चलिए, हमारे भारत में गाय की पूजा होती है, हमारे भारत में बोलो, कुछ लोग गाय की पूजा करते हैं, और यहूदी किसकी पूजा करते थे? गाय के बच्चे की पूजा करते थे। अब आप अंदाजा लगाइए, अम्मा बड़ी या बच्चा? बोलो, हाँ, ये सोच लो आप किसके माहौल में रह रहे हो, अम्मा बड़ी या बच्चा? बोलो, अम्मा के पूजने वाले बड़े या बच्चे के पूजने वाले? ये जिस माहौल में हम रहे हैं, ये यहूदियों से भी बढ़ चढ़ करके हैं। बस ये बताना मकसूद है मेरा। बड़ा जिगरा रखना पड़ेगा, बनी इसराइल से भी ज़्यादा ताकतवर ईमान हमको रखना पड़ेगा, ताकतवर ईमान रखना पड़ेगा, कुव्वत रखना पड़ेगी। आजकल जगह जगह बहुत बरबरा रहे हैं लोग, बहुत बर्बरियत नज़र आ रही है। टोपी उतार, दाढ़ी मुड़ा, जहाँ देखा टोपी वहीं थप्पड़। भाई अपने गली का तो कुत्ता भी शेर होता है। निकल के देखो बेटा ज़रा बाहर, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन क्या है। लेकिन बहरहाल सब्र करो, वो दिन आएगा। ये बर्बरियत, ये वहशत, ये जुल्म, ये सितम इंशाअल्लाह तबारक तआला, अल्लाह तबारक तआला दिखा रहा है दुनिया को कि ऐ मुसलमानों, ऐ दुनिया के लोगों, ऐ भारत के लोगों, तुम कहते थे कि मुसलमान पत्थर फेंक के मारता है, मुसलमान दहशतगर्द होता है, मुसलमान टेररिस्ट होता है, मुसलमान आतंकवादी होता है। अब तुम्हारे घरों ही से आतंकवादियत पैदा हो रही है। देखो, ये अल्लाह ताला आईना दिखा रहा है। और शर्म से अगर कोई पानी पानी ना हो तो बात अलग है। अपने घर का अंधा लूला भी आदमी को बड़ा महबूब नज़र आता है, इसलिए खामोश है। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह बोल की लब आज़ाद हैं तेरे। अल्लाह के फजल करम से हमारे भारत में अच्छे लोग भी हैं, नेक लोग भी हैं, जो मुसलमानों की पसीराई करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और हम उनकी तकरीम करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनके मजहब की इज्जत करते हैं। आज तक किसी मुसलमान ने किसी के माबूद को न गाली दी, न उसके चोटी और न उसके टीके, न उसके माथे का मजाक उड़ाया, न किसी गैर मुस्लिम को अकेले पा करके मारा, न काटा, न पीटा। खुद ही ये लोग आपस के अंदर ये धींगा मस्तियाँ करते हैं। अल्लाह तबारक तआला इनसे निपटेगा इंशाअल्लाह तबारक तआला। अल्लाह ताला तो कहने का मतलब यह है कि यहूदी जो है वो बछड़े की पूजा करते हैं, और ये हम जिनके बीच में रहते हैं ये किसकी पूजा करते हैं? बस अब ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। कौन ज़्यादा शरारती हो सकता है, अम्मा का लाडला या बेटे का या बच्चा? तो जो शरारती हो सकता है आप जान गए हैं उसके बारे में। अल्लाह ताला ने, जैसा कि मैंने बताया, उनको सहराए सीना और मैदानी तीह के अंदर धूप उसी के अंदर छोड़ दिया, इसलिए भटकते रहो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, बहरहाल अल्लाह ताला ने वो नेमतें जो थी वो छीन ली, और इसी तरह से बनी इसराइल भटकते रहे। बिलाखिर अल्लाह ने भी रहम किया। मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से सीना के अंदर, जजीरा नुमाए जो सीना है मसर और फ़लस्तीन के बीच में, वहाँ पे पत्थर से 12 चश्मे जारी हुए। लेकिन ये कौम जो है बड़ी नाशुक्री कौम है। यहूदी बहुत ही नाशुक्रे लोग हैं। अल्लाह ताला ने इनके लिए मन्नो सलवा, पानी, सब कुछ दिया, फिर भी हज़रत मूसा से कहने लगे, क़ालू उदउ लना रब्बका युख़रिजना मिम्मा तुंबितुल अर्दु मिन बक़लिहा व क़ित्ताइहा व फ़ूमिहा। ये इनको प्याज चाहिए था, इनको लहसुन चाहिए था, इनको दाल चाहिए, इनको भाजी पालक चाहिए, इनको मिर्ची चाहिए, धनिया मिर्ची चाहिए। इन्होंने कहा मूसा अल्लाह से दुआ करो, ये मन्नो सलवा खा खा करके हम लोग तंग आ गए हैं, हमें प्याज भी भेज दे दो, हमें खेती की चीज़ें दे दो, दाल दलहन हमको चाहिए, चटखारे चाहिए। अल्लाह ताला ने फरमाया तस्तब्दिलून बिल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर। अच्छी चीज़ों को छोड़कर तुम ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे आ रहे हो। गोश्त खा रहे हो, मछलियाँ खा रहे हो, माशाअल्लाह तबारकल्लाह, ये आला ग़िज़ा है, इसको छोड़कर सब्जी भाजी पालक पे मर रहे हो, यहाँ आ रहे हो। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला ने जब उन्होंने ये मुतालबा किया, अल्लाह ने उनकी ये मुराद भी पूरी कर दी। मगर कैसे पूरी करी? ज़िल्लत व ख्वारी का मज़ा भी उन्हें चखाया। और ये लोग अल्लाह की आयतों की ये ज़िल्लत व ख्वारी का मज़ा यूँ चखाया कि ये लोग
اللہ کی آیتوں کی انکار بھی کرتے تھے، نبیوں کو قتل بھی کرتے تھے۔ اور ایک بات یاد رکھیے میرے عزیزو، کوئی کتنا بھی محبوب بن جائے، اللہ کے نزدیک نجات کا اور کامیابی کا معیار ایمان ہے، سچا ایمان اور عمل صالح ہے۔ بہرحال بنی اسرائیل سے عہد و پیمان بھی لیا گیا کہ اللہ کی عبادت کریں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، لوگوں سے اچھی باتیں کریں، نماز زکوٰۃ کے پابند رہیں۔ مگر ان کے اکثر لوگوں نے اس عہد و پیمان کی خلاف ورزی کر دی اور آپس میں ہی وہ خونریز جنگیں کرنے لگے، ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے باہر نکالنا، دشمنوں سے ساتھ بات کرنا، آپس ہی کے اندر قتل و خون غارت گری کرنا۔ اس کے بعد بہرحال نبیوں کی آمد ہوتی رہی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نشانیاں لے کر کے آئے، اور مگر ان بدبختوں نے ان کے ساتھ بھی انتہائی برا سلوک کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نہ جانے کیسی کیسی تہمتیں لگائیں۔ بہرحال آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آج جو بات خاص طور سے آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، وہ خاص واقعات ہیں دو جو بنی اسرائیل سے متعلق ہیں، اور آپ نے ادھر ادھر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ سنا ہوگا۔ کل میں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ گائے کا واقعہ، بچھڑے کا، اور کس کا واقعہ بولو، ایک گائے کا واقعہ اور ایک مچھلی کا واقعہ، جزاکم اللہ خیر، مچھلی کا واقعہ میں بیان کروں گا، اس کی کیا حقیقت ہے، اس کی کیا حقیقت ہے۔ آپ کو ان کی اس چال سے اور اس ڈھال سے یہودی دیکھو آج بھی موجود ہیں، یہودی آج بھی موجود ہیں، ناک میں دم کیا ہوا انہوں نے، فلسطین پر قبضہ کیا ہوا انہوں نے، آج بھی موجود ہیں، پہلے بھی موجود تھے۔ ان کی چال دیکھو کیسی ہوتی یہودیوں کی۔ میں نے بتایا تھا کہ میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس تعلق سے دو واقعات آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ سب سے پہلے آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ گائے کا کیا قصہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ دن یاد کرو جب ہم نے تمہیں تمہاری بدماشیوں اور سرکشیوں کی وجہ سے سور اور بندر بنا دیا، سور اور بندر بنا دیا۔ دو مقامات پر یہ واقعات سورہ کہف میں یا سورہ اعراف میں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں، لیکن سورہ بقرہ میں اس کا اشارہ موجود ہے۔ گائے کا واقعہ یوں ہوا کہ ایک لڑکے نے بنی اسرائیل میں ایک لڑکے کا چاچا تھا، اس کے پاس انتہائی خوبصورت ایک لڑکی تھی اور کافی مالدار تھا وہ چاچا۔ یہ جو لڑکا تھا بھتیجا، اس نے سوچا یہ چاچا مرے ورے کا پتہ نہیں کب سے زندہ ہے، یہ مر نہیں رہا ہے، انتظار کر کر کے تھک گیا۔ بالآخر اس نے سوچا کہ اس کو کیوں نہ راستے سے ہٹا دو، اور اس کی خوبصورت بیٹی ہے ہماری چچیری بہن، اسے شادی کر لیں گے اور خود بخود ہم مالدار ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس وراثت کی لالچ میں اسے خیال آیا کہ دوسروں سے مروانے کے بجائے کیوں نہ میں ہی جلدی سے، کیونکہ پیسہ ویسا آدمی دولت پانے کے لیے بڑی جلد بازی کرتا ہے۔ چنانچہ اس نے کیا کرا، اس نے سوچا کہ میں اس کو مار دوں اور اس کی لڑکی سے شادی کر لوں، اور قتل کی جو تہمت ہے وہ الزام جو ہے دوسروں پہ لگا دوں، بہت آسان ہے، اور دوسروں پر لگا کر کے ان سے بھی پیسے وصول کر لوں، کیونکہ دیت ہے، وہ قصاص ہے، وصول کر لوں گا، اور خود بخود جس کو ہم نے اپنے چاچا کو قتل کیا ہے اس کے مال کا خود بخود میں مالک بن جاؤں گا۔ اس شیطانی خیال میں اس نے مکمل پختہ پلان کر لیا، ارادہ کر لیا، ہو گیا اس کو، اور ایک دن موقع پا کر اس نے اپنے چاچا کا قتل کر دیا۔ بنی اسرائیل کے جو اچھے لوگ تھے ان کے جھگڑے اور بکھیڑوں سے تنگ آ کر وہ ذرا ایک کنارے کہیں ایک بستی میں رہتے تھے،
اور شام ہوتے ہی وہ بیچارے اپنے قلعے کا دروازہ بند کر لیتے تھے اور صبح کھولتے تھے تاکہ کوئی بدماش، کوئی مجرم ہمارے محلے میں داخل نہ ہونے پائے۔ اس بھتیجے نے کیا کرا کہ اب شریف لوگوں کو دیکھیں کس طرح سے ٹوپی پہناتے ہیں لوگ، یہ تھا بدماش، اسے قتل کیا۔ اس نے رات کو جب دیکھا کہ ان کے دروازے بند ہو گئے قلعے کے، تو اپنے چچا کی لاش گھسیٹ کر لے جا کر کے اس کی لاش اسی کے دروازے پر ڈال دی۔ اس محلے کے دروازے کے اوپر وہ لاش قلعے کے ڈال کے اور چلا آیا، اور یہاں اپنی بستی میں آ کر کے اپنے چاچا کو ڈھونڈنے لگا اور چلانا شروع کیا کہ میرا چاچا پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے۔ لوگوں نے لوگ اٹھے، ڈھونڈے، تلاش کیے۔ اب صبح جب ہوئی تو پتہ چلا کہ لاش تو بھائی وہ فلانے چند جو شریف لوگ ہیں ان کے محلے کے دروازے پر وہ لاش ملی ہوئی ہے۔ اب اس نے کہا کہ بھئی یہ تو انہوں نے ہمارے چاچا کو مارا ہے اور ہمیں قصاص دلاؤ ان سے، یا تو خون کے بدلے خون، نہیں تو ہم خون نہیں چاہیے، ہم کو پیسے دلا دو۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ یار یہ کون سی بلا آ گئی۔ بہرحال جب معاملہ کافی آگے بڑھا اور ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کریں، تو یہ سارے کے سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ کچھ فیصلہ کریں، نہیں تو یہ تو ہم خواہ قتل کے ذمہ دار ہم کو بنائے جا رہے ہیں اور ہمارے پر تہمت لگائی جا رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ چنانچہ اللہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ رب العزت نے ان کو وہ بتایا، طریقہ بتایا کہ تمہیں کیا کیا کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان کو کہو کہ یہ ایک گائے ذبح کریں، ایک گائے ذبح کریں، اور طریقہ بتایا کہ وہ گائے ذبح کر کے اس کا گوشت کاٹ کر کے اور اس میت کے اوپر جس کا مرڈر ہوا ہے اس کو ماریں گے، مطلب اس کو قریب کریں گے، وہ زندہ ہو جائے گا۔ اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک معجزہ اپنا دکھانے کی، حضرت موسیٰ کے ذریعے سے ایک معجزہ دکھانے کی بات کری۔ چنانچہ انہوں نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور یہ وحی نازل ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی یہ کیا بات ہے؟ ارے قتل کا، خون کا گائے سے کیا تعلق ہے آپ جو جوڑ رہے ہو؟ وہ گائے ایک الگ چیز ہے، قاتل ایک الگ چیز ہے، اس کے ذبح کرنے کا اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اتتخذنا ہزوا، کیا ہم سے مذاق کر رہے ہیں آپ؟ ابھی ہمارے سروں پہ تو مصیبت ہے، آپ کہہ رہے ہو گائے ذبح کرو۔ بھئی اس کی قتل سے، اس کے خون سے گائے کے ذبح کرنے کا کیا تعلق؟ تو حضرت موسیٰ، دیکھو کتنے گھٹیا لوگ تھے، فٹ سے نبی پر الزام لگا دیا، موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا، اتتخذنا ہزوا، کیا ہم سے آپ مذاق کر رہے ہیں، ٹھٹھا کر رہے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں تم سے کیوں مذاق کرنے لگا بھائی؟ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، میں نبی ہوں اللہ کا، میں تم سے مذاق کیسے کروں گا؟ اللہ اکبر۔ اور اس میں ایک بات یاد رکھیے، مذاق کرنا جاہلوں کا کام ہے، یہ نبیوں کا کام مذاق کرنا نہیں ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر اللہ نے کہا ہے کہ چلو گائے ذبح کرو، اب دیکھو یہاں سے ان کی بدماشیاں، آپ جو ہے اپنے رب سے یہ درخواست کیجئے، دعا کیجئے کہ وہ بتائے ہمیں کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، ماہی وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ تبارک نے فرمایا کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ بالکل بچی ہو، بلکہ عوان بین ذالک، درمیانی عمر کی بہترین چماٹ ہو، بنگلور کی زبان میں جو بہترین گائے ہوتی ہے نا، بالکل چوانی پہ ابھر کے جو آتی ہے اس کو چماٹ بولتے ہیں، بغیر شادی ودی کی جو ہوتی ہے، مطلب ابھی بچیاں ہوتی ہے، اس کو کیا بولتے ہیں اس کو غیر قال، درمیانی ہو، جس بات کا تمہیں حکم دیا گیا اب اسے بجا لاؤ، ذبح کرو وہی گائے۔ لیکن انہوں نے کیا کہا؟ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، ٹھیک ہے ہم ذبح تو کریں گے لیکن ہمیں یہ بتاؤ کہ اس کا کلر کیا ہونا چاہیے،
لال ہو کہ سفید ہو کہ کالی ہو کہ پیلی ہو، کلر بتاؤ۔ انا للہ و انا، قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہو، پیلی ہو، جس کا کلر کیا ہو؟ پیلا ہو، فاقع لونها، اور بالکل ابھرتا ہوا جاذب نظر، جو دیکھے نظروں کو بھانے والا کلر، ایسی گائے ہو تم جو دیکھنے والے کو خوش کر دے، تو تم ایسی گائے لاؤ۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا، کہا ٹھیک ہے، کہنے لگے قال رب يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا، انہوں نے کہا اچھا جوان ہو، اس کلر کی ہو، لیکن اب تو حقیقت یہ ہے کہ پھر آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ گائے ہو کیسی، ہم پر وہ مشتبہ ہو گئی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ نبی سے سوال در سوال، سوال در سوال، اللہ اکبر۔ اور اگر خدا نے چاہا تو ہمیں وہ ضرور، ہم وہ گائے ڈھونڈ کے لائیں گے۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی سدھائی ہوئی نہ ہو جو ہل چلائے یا کھیتی کے پانی کو کھینچنے والی ہو رسی میں، نہ وہ ہل چلانے والی ہو، نہ وہ پانی کھینچنے والی ہو، بلکہ وہ سالم ہو، اس پر کسی قسم کا دھبا بھی نہ لگا ہو، بالکل بے عیب ہو، دھبا وغیرہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے اب آپ نے صحیح بات کہی ہے، اور ہم اب یہ گائے ڈھونڈیں گے اور ڈھونڈ کر کے لا کے ذبح کریں گے۔ اب آپ دیکھیے، اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر، جس حکم پر اللہ نے فرمایا کہ گائے ذبح کر لو، اگر وہ ذبح کر دیتے تو 1.5 سال بعد ختم ہو گئی، لیکن اب دیکھیں سوال کر کر کے خود ہی پابندیاں اپنے پیروں میں اس کی بیڑیاں ڈال کر کے پھنسے ہوئے ہیں۔ اب وہ نکلے گائے ڈھونڈنے کے لیے، کہیں وہ گائے اس ٹائپ کی گائے ڈھونڈتے تھک گئے، کہنے لگے یہ تو گائے ہمیں مل ہی نہیں رہی ہے۔ لیکن اچانک، اب ظاہر ہے ان کو کرنا ہی تھا، یہ لوگ جیسا کہ مطلب محدثین نے فرمایا کہ یہ لوگ ذبح کر دیتے تو بات ختم ہو جاتی، لیکن بہرحال یہ گائے ایک لڑکے کے پاس تھی۔ وہ لڑکا کیسا تھا ذرا اس کی بھی کہانی سنیں آپ۔ یہ لوگ اس لڑکے کے پاس گئے، لیکن اس لڑکے کی حقیقت کیا تھی جس کے پاس یہ گائے تھی، وہ سنو۔ یہ بچہ جو لڑکا تھا یہ اپنے ماں باپ کا انتہائی محترم بچہ تھا اور انتہائی فرمانبردار بچہ تھا۔ ایک مرتبہ جبکہ اس کا باپ، اس کے والد سوئے ہوئے تھے، یہاں ہم سب کے لیے بڑی نصیحت ہے، اپنے ماں باپ کے لیے، ان کی خدمت کے لیے، بزرگوں کی، اور ان کی خدمتوں سے کیا ملتا ہے اس معاملے میں بہت بڑی نصیحت ہے ہم لوگوں کے لیے، آپ سب لوگوں کے لیے، بالخصوص نئی نسلوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے، سب کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ باپ سویا ہوا تھا اور اس کی تجوری جو تھی، اس کے سرہانے اس کی چابی پڑی ہوئی تھی، اور بیٹا اپنے باپ کے پیتانے بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک ایک سوداگر آیا اور اس کے پاس کچھ ہیرے اور جواہرات تھے، وہ بیچنے کے لیے آیا۔ تو لڑکے سے کہا کہ آپ یہ ہیرے جواہرات میں بیچنا چاہتا ہوں، خریدو گے؟ اس نے کہا ہم خریدیں گے، کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا 70,000۔ طے ہو گئی قیمت کہ چلو 70,000 میں یہ ہیرے ہم لے لیں گے اور تجوری میں پیسے ہم نکال کے دیں گے۔ تو اس سوداگر نے کہا پھر چابی یہیں پہ ہے، کھول دو، نکال لو۔ کہا نہیں، میں ایسے کیسے اپنے ابا کے، والد کے اجازت کے بغیر ایسا تجوری کھول دوں گا؟ تو بولے ٹھیک ہے، تو اپنے ابا کو جگاؤ۔ کہنے لگے نہیں، وہ بھی نہیں جگا سکتا، تم تھوڑا صبر کرو، میں 70,000 میں طے ہوا ہے، میں تمہیں 80,000 دے دوں گا، لیکن والد سو رہے ہیں تو ان کو سونے دو، میں جگا نہیں سکتا ان کو۔ تو اس سوداگر نے کہا چلو تم ہمیں 80 نہ دو، 70 کے بجائے 70 بھی نہ دو، ہم 10,000 اور کم لے لیں گے، ہمیں 60 ہی دے دو، لیکن اپنے والد کو جگاؤ۔ اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا،
60 भी देंगे फिर भी मैं नहीं जगा सकता। अब उसने 10 कम करना, इसने 10 बढ़ाना, उसने 10 कम करना, इसने 10 बढ़ाना शुरू करा। लेकिन लड़के ने कहा मैं हरगिज़ ये नहीं कर सकता कि मैं अपने बाप की नींद में खलल पैदा करूं। बाप सो रहे हैं, मैं उन्हें सोने देने जो दूं, मुझे पैसों की उतनी परवाह नहीं है, न तुम्हारे हीरे की परवाह। नाराज हो गया और वो बंदा चला गया। खसारा तो हुआ इतना बड़ा इस बच्चे का, खसारा तो हुआ। लेकिन अल्लाह अकबर, बाप जब बेदार हुआ और उसने ये कैफियत अपने बेटे से सुनी तो उसको बड़ी दुआएं दी और मोहब्बत किया, प्यार किया, दुआएं दी। और बहरहाल इसी असना में जो दुआएं दी, उसके पास जो गाय थी बच्चे के पास जो गाय थी, अल्लाह अकबर, इसी असना में ये लोग जो है ढूंढते ढूंढते उस लड़के के पास पहुंच गए। कौन लोग? जिनको गाय ज़बा करनी थी। अब आप ये सोचिए कि बाप की इस बुजुर्गी के एहसास और उसके आराम पहुंचाने की कोशिश करना और बाप का अदब और एहतराम करने से अल्लाह ताला इतना खुश हुआ कि उसे एक गाय जो उसके पास थी, अल्हम्दुलिल्लाह, जब बनी इसराइल उस गाय को ढूंढते हुए आए और पूरी शराइत जो थे वो उस गाय के अंदर मौजूद थी, तो बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा ये गाय हमें दे दो। कहने लगा ले लो। कहा इस गाय के बदले हम तुम्हें 1 गाय देंगे। उसने कहा नहीं। कहा 2 गाय देंगे। कहा नहीं। कहा 10 गाय देंगे। लड़के ने कहा 10 नहीं, तुम 25 भी दो, तब भी हम ये गाय तुम्हें 25 के बदले नहीं देंगे। तो बड़े परेशान हुए। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत महंगा पड़ रहा है हमारे लिए, 25 गायों के बदले में 1 गाय। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पलट के गए, कहने लगे गाय तो बहुत ढूंढने के बाद मिली है, पीले कलर की भी है, जितने भी आपने बताए अल्लाह ताला की जो मर्जी उस गाय के अंदर है, लेकिन वो इतनी महंगी है कि हमारे बस से बाहर है। कहने लगे होनी तो वही चाहिए, जाओ वही खरीदना है, और जितना बच्चा तुमसे पैसे मांग रहा है उतना दे दो, वरना तुम सब के सब अल्लाह के यहाँ मुजरिम करार पाओगे। याद रखो, मरता ना तो करता क्या, पूरे सोने चांदी जमा किए, आए और उन्होंने कहा कि भाई क्या कीमत है? कहा मैं इस गाय के बराबर तौल के सोना चाहिए हमें। कितना सोना? गाय के बराबर तौल के सोना चाहिए। करते क्या ना करते, बहरहाल उन्होंने उसने गाय बेची और उसके बराबर सोना लिया उस लड़के ने। ये बरकत अल्लाह ताला ने उस लड़के को कहाँ से दी? बोलो। हाँ, माँ बाप की खिदमत करने से। आज हम दौलतों के पीछे दौड़ रहे हैं, माँ बाप अपने बगल में तरस रहे हैं कि मेरा बेटा मेरे बगल में बैठे, मैं उसकी खुशबू पाऊं। बुजुर्ग हैं, तुम पैसे कमा कमा करके सोचते हो हमें इलाज करवाएंगे। अरे उनके पास बैठो, अल्लाह की कसम, आपके जिस्म की गर्मी आपके माँ बाप के लिए बहुत बड़ी दवा है, बहुत बड़ी दवा है। तुम लाखों रुपए कमा करके खर्च कर दो, लेकिन 1 घंटे के लिए अपने बाप के साथ बैठो, मुस्कुराओ, बातें करो, उनके बचपन की बात करो, उनके जवानी की बात उनसे पूछो, वो उनको लुत्फ आता है, उनको अच्छा लगता है। लेकिन तुम्हारा इस तरह से घरों के अंदर आना और जाना, और माँ बाप से नहीं, अपने बेगम से, झट से बेगम के कमरे में पहुँचे, नहा और फट से कमरे बंद, खलास, माँ बाप खांसते रहें, चिल्लाते रहें, बोलते रहें, कुछ नहीं। तो इसीलिए आज हम भिखारी हो चुके हैं, अपने बुजुर्गों की दुआएं नहीं लेते, अपने बुजुर्गों की मदद, अपने बुजुर्गों की खिदमत नहीं करते। आज उस लड़के को अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी दौलत अता फरमाई कि बाप की और माँ की दुआओं की वजह से आज उसने इतनी बड़ी कीमत की गाय उसे मिली कि अल्लाह अकबर, इतना बड़ा मालदार हो गया। बहरहाल वालिद का उसके इंतकाल हो गया। उसकी माँ थी एक गुर्बत ज़दा और तंगी के दिन बसर कर रही थी, लेकिन जब ये गाय खरीद ली गई तो अब माल ही माल हो गए, ऐश ही ऐश हो गए उसके। अलगरज अजीज़ान गिरामी, गाय खरीदी गई, ज़बा भी की गई, और ज़बा करने के बाद में जैसा कि अल्लाह का हुक्म था, उस मैयत के ऊपर मर्डर जिसका हुआ था उसके जिस्म पर गाय के टुकड़े मारे गए और वो उठ के बैठ गया, जिंदा हो गया। वो जिंदा हुआ और उससे पूछा गया
اب کوئی قبول ہی نہیں رہا تھا نا کہ کس نے اس کو قتل کیا ہے، تو مسئلہ تو وہی تھا کہ پتہ چلے کہ قتل کس نے کیا ہے۔ تو اس نے زندہ ہو کر کے کہا کہ مجھے میرے بھتیجے نے قتل کیا۔ اب جب اس کے بھتیجے کی بات آئی تو وہی بیٹھا تھا، جھٹ سے اس کو دبوچ لیا لوگوں نے، کہا مردود، چچا کو مار کر کے خود ہی شور کر رہا ہے کہ ہمارے چچا کو کس نے مارا، شریفوں کے محلے میں لا کر کے اس کی لاش پھینک دی۔ بہرحال اس کو بھی پکڑ کر کے اور جناب علی اس کو بھی اسی کے بدلے میں قتل کر دیا گیا، اور اس طرح سے ایک جو بہت بڑی لڑائی دونوں ہونے والی تھی، وہ جنگ و جدال اس طرح سے وہ ختم ہوگا، اور اس کی عیاری اور مکاری اس کو۔ تو یہ واقعہ جو ہے عزیزان گرامی کئی باتوں کا ہم کو پتہ دیتا ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر اتنی بڑی نعمت کی ہوئی تھی۔ ایک تو یہ کہ ایک معجزہ تھی یہ گائے، اللہ رب العزت نے جو اس لڑکے کے حوالے سے پہنچائی۔ دوسرے یہ کہ بنی اسرائیل کی جو سرکشی اور ان کی جو بدماشی تھی اس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، اور یہ ہمارے لیے بھی نصیحت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے آپ اس حکم کے اوپر عمل کریں۔ بہت زیادہ چونکی چراکی اس لیے زیادہ حجت نہ کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے فرمایا آمنا و صدقنا، سمجھ رہے ہیں؟ ہر معاملے میں آج ہم اسی لیے مختلف فرقوں اور گروہوں اور جماعتوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں کہ ہم چور دروازے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے اندر یہودیوں کی صفتیں آ چکی ہیں اور ہم یہودیوں کی طرح سے چونکی چراکی چکروں میں رہتے ہیں۔ حضرت ابن جریج کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکم ملتے ہی اگر بنی اسرائیل اس گائے کو ذبح کر دیتے، جو بھی گائے ملتی تو معاملہ حل تھا، ان کو اتنی محنت نہیں کرنا پڑتی، نہ اتنا مال خرچ کرنا پڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر یہ اپنا عذاب ان کے اوپر مسلط کیا۔ اسی طرح سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کا مذاق اڑانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ انبیاء مذاق نہیں اڑاتے کسی کا۔ اسی طرح سے کوئی بھی حکم سن کر اللہ اور اس کے رسول کا فوری طور پر آپ اس کے اوپر عمل کریں، بیجا طور پر قیل قال اور حجت نہ کریں کہ ہمارے امام نے نہیں کہا، فلانے امام نے نہیں کہا، ارے امام اعظم ابو حنیفہ نہیں، امام شافعی، امام مالک، سارے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام سمجھتے ہیں۔ بہرحال اور اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ دین کے متعلق کیسا بھی سوال کرے اس کا مذاق اڑانا یہ جاہلوں کا کام ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک واقعہ بنی اسرائیل کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا، اور قرآن میں ذکر کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ مختصراً اب ایک واقعہ رہ گیا مچھلی کا، وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ وقت کی نداقت کو محسوس کرتے ہوئے، کیونکہ سوال و جواب بھی ہیں، میں انشاءاللہ کل اس کا اور آگے مزید کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ ابھی سوال و جواب کی مجلس نشست ہوگی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہودیوں کی طرح اور یہودیوں کے نقش قدم پہ چلنے اور یہودیوں کی طرح رہنے سے ہمیں اور ان کے نقش قدم پہ چلنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے آل اولاد کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی 5-10 منٹ جو بھی ہیں سوالات کے لیے فرمائیں، پوچھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ سوال یہ ہے کہ آج کل جو استخارہ کے ہے لوگوں سے آن لائن ٹی وی چینل پر بھی جو استخارہ کروایا جا رہا ہے، 2-2 منٹ میں 10-10 لوگوں کا استخارہ کر رہے ہیں لوگ، اور شرعی استخارہ کیا ہے، یعنی کتاب و سنت میں استخارہ کی کیا حیثیت ہے؟ اچھا برائے مہربانی۔ ہاں یہ تو آن لائن بھی استخارے لوگ کرتے ہیں کہ پاکستان وغیرہ میں ٹی وی پہ استخارے ہوتے ہیں، اور ایک آپ تو آن لائن 2 نہیں سینکڑوں استخارے لوگ کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ، یہ سب فراڈیے لوگ ہیں، دین کو یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنے والے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ یہ دیکھیے آپ سوالوں کی پرچیاں آ گئی یہاں۔ تو استخارہ اصل میں عربی کا لفظ ہے اور خیر سے بنا ہوا ہے، اور استخارے کا مطلب ہے خیر طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا۔ تو استخارے کا مفہوم یہ ہوتا ہے۔ استخارہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی
اپنے کوئی بھی کام کرتے تو اکثر و بیشتر آپ استخارہ فرماتے، مشورہ لیتے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا من استشار ما ندم، جو مشورہ لیتے ہیں وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتے، جو مشورہ لیتے ہیں اور مشورے سے کوئی کام کرتے ہیں وہ شرمندہ نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو مشورہ لیا جاتا ہے اسے استخارہ کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ استخارہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خاص دعا فرمائی ہے کہ وہ دعا پڑھنے کے بعد اس بیچ میں ایک سطر آتی ہے کہ اگر یہ کام جو کام آپ کو کرنا، مثال کے طور پر عبداللہ کی بیٹی سے آپ کو نکاح کرنا ہے تو آپ اس میں لکھیں اللہ، اب آپ اردو میں بھی کہہ لیں، عربی میں نہیں آ رہی ہے تو کہ اللہ اگر عبداللہ کی بیٹی فلانا سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ شادی اس میں خیر ہے، برکت ہے دنیا کے لیے آخرت کے لیے تو ہمیں عطا کر دے، اور اگر اللہ شر ہے، برائی ہے تو ہمیں اس سے دور کر دے۔ یہ دعا پڑھ لیں آپ، ٹھیک ہے؟ یہ ہے استخارہ۔ استخارے کے کچھ آداب ہیں۔ استخارہ کا ادب یہ ہے کہ مثلا نمبر 1، وضو باوضو ہو کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل هو اللہ، جیسے نفل پڑھتے ہیں۔ استخارے کی نیت سے دل میں ہی آپ نے قصد کیا، یہی کیا کہتے ہیں استخارہ ہے، استخارے کی نماز ہے۔ یہ نہیں کہ آپ باقاعدے کہیں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں میں 2 رکعت استخارہ پڑھنے کی اور فلانا کرنے کی، فلانے یعنی یہ سب زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ نیت قصد کر لیں، یہی کافی ہے۔ اس کے لیے استخارہ نمبر 1۔ نمبر 2، استخارے کے لیے دن اور رات کی کوئی وہ نہیں ہے، کبھی بھی جب بھی آپ کو موقع ملے استخارہ آپ کر لیں، گھر میں کر لیں، مسجد میں کر لیں، کھلیان میں کر لیں، آپ کہیں سفر میں ہیں وہاں کر لیں، ہوٹل میں کر لیں، جہاں بھی جگہ ملے آپ استخارہ کر لیں، جائز ہے آپ کے لیے، اور دن ہو کہ رات ہو۔ اور نمبر 1۔ نمبر 3، استخارہ خود کرنا ہے، نہ کہ کسی سے کروانا ہے۔ آپ کھانا خود کھاتے ہو اپنا، یا کسی کو کھلوا کے آپ بھوکے رہتے ہو؟ آپ نہیں کھاتے، کام آپ کا ہے، معاملہ آپ کا ہے۔ استخارے آپ ملا مولوی سے کروا رہے ہیں، ٹیلی ویژنوں پہ بیٹھ کر کے ایکٹروں سے اور ایجنسیوں سے، شرک و بدعت کی پوٹلیاں جو بیٹھی ہیں، یہ حرام ہے۔ یہ تمام صرف طریقے اللہ کے رسول صاحب ثابت نہیں ہے۔ آپ کا کام ہے آپ استخارہ کریں۔ لڑکی بھی استخارہ کرے کہ ہماری شادی ماں باپ نے فلانے خاندان میں فلانی جگہ طے کری ہے، اللہ اگر یہ ہے تو ہمیں اس سے حق ہے، سچا ہے تو ہمیں مقدر کر دے، اچھا ہے برا ہے تو اللہ دور کر دے۔ یہ دعا کریں آپ۔ استخارہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد میں آپ وہ استخارے کی دعا پڑھیں، اللہ سے جو ہے جو لکھا ہوا ہے وہ اس طرح پڑھنے کے بعد عربی میں، پھر اردو ہی میں آپ اپنی زبان میں اتنا کہہ دیں، بس انشاءاللہ تعالی مشورہ لے لیں گے۔ اور اللہ تبارک اچھا پڑھنے کے بعد میں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، پڑھنے کے بعد میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں بسترا پاک ہو، خود بھی پاک ہو، اگربتی سلگا کے بالکل وہ ایک ماحول بناتے ہیں، میجک ماحول بناتے ہیں، اور اس امید میں باقاعدے داہنے کروٹ درود پتہ نہیں کیا کیا خرافات کر کے سوتے ہیں، لیٹتے ہیں یا لیٹتی ہیں عورتیں بھی، اور انتظار کرتی ہیں کہ اب خواب آئیں گے، اب خواب آئیں گے، اب خواب خواب نہ آئے، اللہ ہدایت دے آپ لوگوں کو۔ خواب کا انتظار کر رہے ہیں، کوئی خواب اب نہیں۔ آپ نے استخارہ کیا، خواب کا انتظار نہ کریں، نہیں خوابوں ہی میں آپ قافلے پار کر لیں گے، چلے جائیں گے ایسی دنیا سے۔ استخارے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خواب میں کوئی آ کے بتائے گا، اللہ میاں کا انتظار کرنے کہ اللہ میاں آ کے بتائیں گے، اللہ بندے ایسے نہیں ایسے کر لے، بندی ایسے نہیں ایسے نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے کوئی چیز، اور آپ کو کیا معلوم اس کی تعبیرات کیا ہیں، خوابوں میں بھی ہو سکتا ہے، غیر خوابوں میں بھی۔ آپ استخارہ کرنے کے بعد انتظار نہ کریں کہ خواب میں ہوگا تو کریں گے، نہیں ہوگا تو نہیں کریں گے، نہیں۔ آپ کو کوئی کمپنی خریدنی ہے، کوئی معاملہ ہے، کوئی شادی بیاہ کا معاملہ کسی سے کرنا ہے، آپ کام استخارہ کرنے کے بعد شروع کریں، آپ اس کو کیا کریں، ہاں وہ کام شروع کریں، آگے بڑھیں۔ یہ نہیں کہ بیٹھ کے انتظار کریں کہ اب خواب آئے گا، جبریل آئیں گے، میکائیل آئیں گے، فلانے آئیں گے تو ہم، نہیں، آپ کام شروع کرو۔ اگر وہ کام میں خیر ہوگا ہر چیز آپ کے لیے اوکے 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 ہوتی جائے، گرین سگنل ملتا جائے گا اور آپ آگے بڑھتے جاؤ گے۔ جہاں کہیں شر ہوگا آپ کے دل میں ایک کڑھن سی ہوگی،
उलझन सी होगी। कहीं भी जाओ, नहीं नहीं ये काम नहीं हो सकता, वहाँ गए नहीं यार वो ऐसा हो गया, कहीं पैसा दब जाएगा, कहीं आपकी ज़रूरत है नहीं मिल रहा पैसा, यानी कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी रुकावट आएगी कि आप जो है वो काम नहीं कर पाओगे। तो आप समझ जाओ कि अल्लाह ताला ने मेरे मुक़द्दर में ये नहीं लिखा। 1 से 2 दफ़ा 3 दफ़ा भी बाद अहले इल्म ने कहा इस्तिखारा करने में कोई क़बाहत नहीं है, वरना एक ही दफ़ा इस्तिखारा काफ़ी है। तो मेरा ख्याल है कि इतनी वजाहत काफ़ी है ना। इस्तिखारा खुद करो, इस्तिखारा किसी से नहीं करवाना। चलो मौलाना साहब से, इमाम साहब से करवा लेंगे तो बड़ी जल्दी नतीजा आ जाएगा, बड़ी जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे ही तो लूटे हो, ऐसे ही तो पिटे हो, ऐसे तो मौलवियों ने तुम्हारी जहालतों से खूब मस्के और घी और जनाब आली लूट लूट के खाए हैं और खा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? वो ग़िज़ाएँ जो आज मौलवियों को आप बिठा बिठा करके वो नियाज और फातह और तीजे और दुएम और स्वयं वो हलवे वो माड़े जो खिला रहे हो ना, अम्मा अब्बा को खिलाते उतनी जल्दी न मरते वो बेचारे, न उनको हॉस्पिटल में मौत आती, सेहतमंद रहते, है कि नहीं? तो अल्लाह से डरो। कल एक बात, जी जी चलें छोड़ें, सवाल लें जी। हो गई बात, ये समझ में बात आ गई इस्तिखारे की? अगर कोई शक है तो कोई पूछे, कोई बताए उसमें। अच्छा मेरे पास कुछ सवालात आए, जब तक आप लोग सोच लो। शेख जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। शेख, एक ऐसी कंपनी जो सीमेंट का कारोबार भी कर रही है और शराब का कारोबार भी कर रही है साइड में, और कार का कारोबार भी कर रही है साइड में, तो ऐसी कंपनी में जॉब करना जायज़ है? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि जब जॉब करने जाते हैं कंपनी में तो वो लोग शेयर्स देते, कंपनी में हिस्सेदारी देते, मतलब शेयर्स देते, एक अमाउंट ऑफ शेयर्स देते जो 1 साल के बाद मिलते हैं, आप नाम के हो जाते हैं, लेकिन 1 साल के बाद आप बेच सकते हो, उससे पैसे आ जाते हैं शेयर बेचने के बाद, तो वो पैसे इस्तेमाल करना जायज़ है? दूसरा सवाल ये है। और तीसरा सवाल ये है, मैं तो सवालों में उलझा रहूंगा, फिर तो आप जवाब कैसे दूं? अब पहला सवाल क्या है? ऐसी कंपनी में काम करना जायज़ है या नहीं? जहां हलाल का भी बिजनेस हो रहा है और हराम का बिजनेस हो रहा है। आपका ताल्लुक किस काम से है? अगर आपका डिपेंड है ये आपके काम पर। अगर आप शराब बेचने के शोबे में डिपार्टमेंट में है तो वो हराम है, लेकिन सीमेंट बेचने के डिपार्टमेंट में तो अहलन सहलन अच्छा है, नंबर 1। नंबर 2, आपने ये पूछा कि वो कंपनी नौकरी रखने पर शेयर देती है, तो अगर वो सूद है, सूदी कारोबार वहाँ हो रहा है, तो उसमें शेयर्स लेना और देना ये दोनों हराम है। सोच लो आप, शेयर्स जायज़ है, हिस्से लेना देना बेचना जायज़ है, लेकिन किस कंपनी से? उस कंपनी से जिसमें सूदी कारोबार ना होता हो। लेकिन वो खरीद रहे नहीं शेख। हाँ, जब जॉब के लिए इंटरव्यू देते, इंटरव्यू में पास हो जाते तो जॉब मिल जाती, तो वो लोग नौकरी नहीं दे रहे, सिर्फ नौकर नहीं रख रहे, आपको हिस्सेदारी दे रहे कंपनी में, तो सूद में भी हिस्सेदारी बन जाते आप। हैं? सूद में भी मतलब हाँ, कंपनी में हिस्सेदारी दे दे, खुल के बोलो यारो। कंपनी में हिस्सेदारी दे दे रहे। तो कंपनी सूदी है या गैर सूदी है? सूदी है। खलास, ओके, दैट्स ऑल। तो पैसे सर हराम है सर, छोड़े ना आप उसके चक्कर, हलाल खाएं, वो हराम है जी। और तीसरा सवाल रहेगा? तीसरा सवाल नहीं है सर, आप ही भूल गए। नहीं याद है, बोलो। अगर मैं समझता था कि वो शेयर्स अगर नाम पे हो गए तो अगर वो बेचे नहीं बाद जो नहीं, पैसे आते हैं उसमें ज़कात फर्ज होती है, ऐसा सवाल था, वायलेट हो गया था। जज़ाकल्लाह। अल्लाह बारिक फीक। एक सवाल किसी ने भेजा है, ख़वातीन की सफ़ बंदी अच्छी नहीं होती है, इस पर रोशनी डालें। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख़वातीन पता नहीं बेचारियाँ हैं भी कि चली गई होंगी, पता नहीं। बहरहाल वॉलेंटियर्स हैं, वॉलेंटियर्स को हम तंबीह करते हैं कि आप जो है ना ख़वातीन की सफ़ें दुरुस्त करें, या ख़वातीन जो भी मौजूद हैं उनसे दरख्वास्त है कि आप भी मदद करें। ताआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, नेकियों और भलाइयों पर एक दूसरे की मदद करो। अगर इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफ़ों को दुरुस्त करना ये नमाज को मुकम्मल करना है, सफ़ों को दुरुस्त करना ये नमाज को मुकम्मल करना है। तो हम दरख्वास्त करेंगे अपने भाइयों से भी और ख़वातीन से भी, जो बहनें हैं उनसे भी, कि प्लीज़ आप अपने सफ़ों को दुरुस्त करें, कंधे से कंधा पैर से पैर मिला करके खड़े हों, तब आपकी नमाज दुरुस्त होगी। ये नहीं कि एक तरफ ही सब हो जाएं, दूसरी तरफ की सफ़ें खाली हों, गलत बात है। तो इसका एहतमाम करें। वॉलेंटियर्स ख़ास तौर से बड़े प्यार से मोहब्बत से
ایک تو نیچے سلر میں ہیں، اللہ کرے وہاں تو کولر وغیرہ ماشاءاللہ لگے ہوئے ہیں، پھر بھی اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ سب بندی کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا قرآن دیکھ کر تراویح پڑھ سکتے ہیں، کیسا ہے؟ قرآن دیکھ کر تراویح پڑھنا جائز ہے، نماز تراویح ہی نہیں، فرض کے علاوہ فرض نماز کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں آپ کو قرآن دیکھ کر کے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، لمبی رکعتیں اور اسے یاد نہیں ہے تو آپ قرآن دیکھ کر کے آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتی ہیں، کوئی حرج اس میں انشاءاللہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے کسی بھی مسجد میں حافظ قرآن رکھنا یہ کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، لوگوں نے دھندا بنایا ہوا ہے، حفظ اس لیے کرواتے اور کرتے ہیں کہ سال میں میرا بیٹا جائے گا یا بچہ جائے گا، حفظ اس لیے کرتے ہیں کہ پڑھائے گا تراویح تو 2 4 10 ہزار 50 ہزار لاکھ 2 لاکھ لے کے آئے گا، اس لیے تو یہ دھندا بازی ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگرچہ حافظ نہیں ملتے ہیں تو جو مستقل امام آپ کا ہے آپ وہ حق زیادہ رکھتا ہے، یہ کیا کہ سال بھر تو امام پڑھا ہے، بعد میں آپ نے اس کو ہٹا کر کے 1 مہینے کے لیے باہر سے امپورٹ کیا ہے، آپ نے امپورٹ والے امپورٹڈ قاری سے لے کر آپ تراویح سن رہے ہیں کہ یعنی بغیر دیکھے ہوئے پڑھائے، کوئی فضیلت و ذیلت ایسی نہیں ہے کہ بغیر دیکھے ہوئے پڑھائے تو وہ زیادہ افضل ہے اور دیکھے ہوئے پڑھائے تو وہ کم افضل ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ تو یہ مسئلہ آپ اپنے دماغوں میں رکھیں، اسلام کے اندر وسعت ہے اور کشادگی ہے اس مسئلے میں۔ تو قرآن دیکھ کر کے نوافل آپ پڑھنا چاہتے ہیں اپنے گھر میں تہجد پڑھیں، قرآن دیکھ کر کے رکھیں، آپ 1 رکعت میں 2 پارے پڑھیں، کسے منع کیا ہے؟ رات بھر قیام کریں، نو پرابلم، ہمیشہ چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ چھوٹی صورتوں کے بجائے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں پر ایک ہی مسجد ہے اور وہاں کے امام صاحب غیروں کو اور مسلمانوں کو بھی تعویذ بن کے دیتے ہیں۔ وہاں کے امام صاحب غیر نان مسلمس اور مسلمس کو بھی تعویذ دیتے ہیں بنا کے، تو اس امام کے پیچھے نماز تعویذ بنا کے دیتے ہیں؟ جی اکید ایسے لوگ جو ہندوستان میں، بھارت میں یا بر صغیر تو میں، ویسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ وہ تعویذ گنڈے پلیتے والا امام ہے تو اس سے توبہ کروائیے، آپ اس تک پہنچوائیے کہ یہ شرکیہ عمل بھی ہے، اور اگر اس کے اندر حرام بھی ہے اور اس کے اندر شرکیہ تعویذ بناتا ہے، جیسے یا رسول اللہ المدد یا جبریل یا خواجہ یا غوث یا قطب یا ابدال، تو وہ مشرک ہے، گویا وہ شیطانوں کی مدد لے رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، کسی بھی بدعتی کسی بھی مشرک کے پیچھے نماز جائز بولو نہیں ہے، نہیں پڑھنا چاہیے اسے۔ ہاں البتہ صحیح دین آپ اس تک پہنچائیں۔ اب آپ کہو گے صحیح دین پہنچائیں گے تو لڑے گا، تو لڑے آپ نہ لڑو، وہ لڑے تو آپ نہ لڑو، آپ صبر کرو۔ اللہ کے نبی یہی سوچتے کہ میں اگر توحید کی بات بتاؤں گا تو یہ لڑیں گے، تو توحید کی دعوت آج ہم تک پہنچتی نہیں پہنچتی۔ آپ نے مار کھائے، آپ نے بیٹیوں سے طلاقیں بیٹیوں کی ہو گئیں، آپ نے صحابہ شہید کیا، آپ نے کیا کیا نہیں کیا اسی توحید کے لیے۔ تو الحمدللہ آپ نہ لڑیں نا، وہ لڑے، وہ گالیاں دے تو آپ صبر کریں۔ اللہ کے نبی کو گالی نہیں دی گئی، اللہ کے نبی کو پاگل کہا گیا، مجنون کہا گیا، کیا کیا نہیں کہا گیا۔ تو آپ اس کو دعوت دیں، آج دعوت کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، آج امت کو دعوت کی ضرورت ہے، بیچارے نہیں جانتے اللہ کی قسم، ہماری بہت ساری بہنیں، بہت ساری مائیں، بہت ساری بیٹیاں، انہیں نہیں پتہ ہے کہ صحیح دین کیا ہے، صحیح اسلام کیا ہے۔ جی تو آپ ان کے پیچھے نماز جائز نہیں، آپ اکیلے پڑھ لیں، ہے کہ نہیں؟ جی جی ان کو مائک دیں۔ شیخ سورہ بقرہ میں جو اللہ تعالیٰ نے گائے کو سلیکٹ کرنے کے لیے جو مجھے نہیں سننے میں آ رہا سورہ بقرہ، اچھا سورہ بقرہ میں جو گائے کو سلیکٹ کرنے کے لیے جو فیچرز بتائے گئے تھے گائے کے، تو کیا بقرعید میں گائے کو سلیکٹ کرنے کے لیے کچھ ہم لوگ ویسا ہی کرتے ہیں کیا؟ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ بقرہ میں جو سلیکٹ کرنے کے لیے گائے کو جو چیز بتائی گئی ہے، کیا ہم بقرعید میں اسی طرح؟ جی اعوذ باللہ، اس سے تو اسی لیے بتایا گیا کہ آپ ایسا نہ کریں،
نہیں نہیں ہاں مطلب ہم جیسے گائے کو سلیکٹ کرنے کے لیے اس کے اندر زخمی نہ ہو اور ٹانگ یا وہ سب ایسا. ہاں نہیں وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ مطلب اتنا لاغر نہ ہو، دبلا نہ ہو کہ پتہ ہی نہ چلے، ہڈی کے سوا لنگڑا نہ ہو کہ اس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، ہے نا. اسی طرح سے اندھا نہ ہو کہ اس کا، تو نبی صلی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یہ. تو جانور صحیح ہونا چاہیے اس طرح سے. جماعت کے لیے صرف 2 منٹ باقی ہے اور ہم مسجد میں آئے ہیں، تو سیدھا کھڑ کے رہنا ہے جماعت تک یا بیٹھ سکتے ہیں؟ مطلب تحیۃ المسجد پڑھنے کے لیے وقت 2 منٹ کافی نہیں ہے. نہیں 2 رکعت نماز آپ نیت کر لیں، آپ پڑھ لیں، 2 منٹ میں تو ہو جائیں گی 2 رکعت انشاءاللہ. کم از کم ایک پڑھ لیں گے تو دوسری تو آٹومیٹک ادا ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن اگر آپ نے ایک ہی میں ابھی تکبیر کہہ لی اور ادھر اقامت ہو گئی تو آپ چھوڑ دیں، وہ نماز چھوڑ کے آپ جماعت میں مل جائیں اور اپنی نماز مکمل کریں. جی ایک سوال کسی بہن نے کیا ہے کہ کیا عورتیں جماعت سے تراویح پڑھ سکتی ہیں؟ الحمدللہ بالکل پڑھ سکتی ہیں، اور الحمدللہ مسجد بلقیس میں پڑھ رہی ہیں، حرمین شریفین میں بھی پڑھ رہی ہیں. الحمدللہ یہ اللہ کا شکر ہے. جی اور کوئی سوال؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ سوال یہ آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے اور وہاں پہ جنت اور جہنم میں کچھ لوگوں کو دیکھے ہیں، تو وہ لوگ کون تھے؟ کیا پرانی قوم کے کسی لوگ تھے جن پہ عذاب تھا، یا اس کی وضاحت چاہیے؟ بڑا پیارا سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت گئے، جنت میں کچھ لوگوں کو دیکھا، جہنم گئے تو جہنم میں کچھ لوگوں کو دیکھا، ہے کہ نہیں؟ یہ پورا جو ایک بات میں آپ کو بتاؤں اچھی طرح سے آپ ذہن میں رکھیں، پورا معراج کا جو واقعہ ہے، جو سلسلہ ہے، یہ پورا ایک معجزہ ہے. کیا ہے یہ؟ معجزہ. معجزہ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سوچ سمجھ دماغ سوچ ہمارے دماغوں میں نہ آنے والی چیزوں عاجز، وہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ہاتھوں پہ ظاہر فرماتا ہے. تو یہ پورا معجزہ تھا، اور یہ ایک یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی سامنے ساری چیزیں لا کے رکھ دی تھیں. مثال کے طور پر حضرت آدم سے ملاقات ہو رہی ہے، ابراہیم سے ملاقات ہو رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، جب ہے کہ نہیں؟ اور یہاں سے پورا اوپر سے نیچے تک مشاہدہ ہو رہا ہے. جنت میں جا رہے ہیں، حوریں دیکھ رہے ہیں. جہنم میں بھی آپ نے دیکھا بہت ساری عورتوں کو جو جل رہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آنے کے بعد عورتوں کو بتایا بھی کہ میں نے تمہیں جہنم میں سب سے زیادہ دیکھا ہے. کہنے لگی کیوں؟ کہنے لگی اس لیے کہ تم لوگ جو ہے تم لوگ اپنے شوہروں کی نافرمانیاں بہت زیادہ کرتی، ناشکری بہت زیادہ کرتی. شوہروں کی ناشکری، پوری زندگی کھلاتا ہے پلاتا ہے محنت مزدوری کر کے، اور ذرا سا کچھ بول دیا تو منہ پھلا کر کے تمہارے ساتھ تمہیں جل گئی، تم مر گئی، تمہیں بھن گئی، تمہیں یہ ہو گئی. تو بھائی اس طرح کی باتیں کرتی، اتنی بیوقوف ہوتی ہے. بھائی تھی تو کہیں چلی، وہ خود ہی چلی جاتی. اسلام نے کون سا باندھ کے رکھا ہوا ہے؟ نہ مرد کو باندھ کے رکھا ہے، نہ عورت کو باندھ کے رکھا ہے. اگر تمہیں تکلیف ہے تو اپنی بیوی کو طلاق دے دو. اگر بیوی کو شوہر سے تکلیف ہے تو خلا لے لو، جان چھوڑو، جاؤ مرو جہاں مرنا ہے، تم بھی مرو وہ بھی مرے. گرمی سے اپنے بال بچوں کو بچاتا ہے، کھلاتا ہے پلاتا ہے بھیک مانگ کر کے. مرد پیسہ نہ پائے، مرد پیسہ نہ پائے نا،
تو ننگا ہوتا ہے. مرد کو پیسہ نہ ملے تو کیا ہو جاتا ہے, اور عورت کو پیسہ ملے تو ننگی ہو جاتی ہے. یہ فرق ہے. مرد کو پیسہ ملے تو جاہل جپاٹ بیوی سے بھی پڑھی لکھی نہیں ہے. رابڑی دیوی جی ہمارے بہار کی, آپ کے بہار کی کیا ہو گئیں؟ بیرسٹر ہوتی, ڈاکٹر ہوتی. اتنے نخرے اس کے ہوں گے. اور بھی تو ہوگا بھی بیچارہ تو نوکری کر رہا ہوگا. نوکری اس کو ڈرائیونگ کر کے لے کے جانا ہاسپٹل, نوکر رکھے گی. لیکن شوہر وہ پرائم منسٹر ہو جائے, وزیر اعلیٰ ہو جائے, اپنے بیوی کو اپنی ناک سمجھتا ہے, عزت سمجھتا ہے. یہ عورتیں نہیں سمجھتی ہیں. اسی لیے میں بہت کھرا بول دیتا ہوں. تمہاری سمجھ میں نہیں آتا نا, کھلا لے کے نکل جاؤ. جاؤ اپنے ابا کے گھر, اماں کے گھر, بھیا کے گھر جاؤ. تم کو باندھ کے کس نے رکھا ہے؟ خواہ مخواہ اسلام کو بدنام مت کرو. جیسے دوسرے قومیں کہتی ہیں اسلام ظلم کرتا ہے. اسلام نے کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا. دین اسلام نے کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا. ہم مرد ہیں کہ ایک عورت پہ نباہ کر لیتے ہیں. اگر ادھر 4 آپشن ہوتے تو ہم تو کب تک لات مار کے بھگا دیے جاتے. وہ نہ جانے کن کن لوگوں سے شادیاں کتنے مردوں سے کر لیتی اور ہے کہ نہیں. اس لیے اسلام کے اندر اعتدال ہے, صبر ہے, اخلاق ہے, احترام ہے, اور عزت ہے, تکریم ہے, احسان ہے. احسان فراموشی نہیں کرنی چاہیے. محسنوں کے احسان کو نہیں ٹھکنا چاہیے. شوہر کی عزت اسلام نے اسی لیے بتائی ہے کہ تمہارے اوپر ان کا ایک درجہ بلند ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی وہ تمہارے اوپر خرچ کرتے ہیں, تمہارے اوپر خرچ کرتے ہیں. اور تم سے اگر وہ کہتا ہے کہ میری اماں کی خدمت کر لو, میرے ابا کی خدمت کر لو, میری بہنیں آ جائیں ذرا سا ان کو دیکھ بھال کر لو, تو تمہاری نانی مرتی ہے. نہیں, اسلام نے تو ہمیں ہی تمہاری خدمت کر دیا ہے بس. تو بیٹا اگر ایسی بات ہے نا تو تمہاری خدمت کا بھی نہیں ہے, بس اتنی حد تک ہے جتنی حد تک اگر اسلام کھول کے بتا دیں تو ابھی نانی یاد آ جائے گی سب کو. اس لیے بہت سنبھل کر کے زندگی کو گزارو. فتنے نہ پیدا کرو مسلمانوں کے درمیان. عورتوں کو بھی لگام دینے کی ضرورت ہے. بہت سر چڑھا کے رکھ کر کے انسانوں نے خود اپنے پیروں میں بیڑیاں ڈالی. جیسے کسی بچے کے لاڈ پیار سے بچہ خراب ہوتا ہے نا, ایسے عورتیں خراب ہو جاتی. اس لیے ان کو بھی بہت ضروری ہے کہ ان موضوعات کے اوپر بھی بھرپور اور اچھی سے گفتگو ہونی چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے. آج کل واٹس ایپ اور انسٹاگرام یونیورسٹیوں سے لوگ فارغ ہو رہے ہیں. عورتیں آج کل اس سے فارغ, بہت سارے ملغبے بیٹھ کر کے, چزے بیٹھ کر کے اس طرح کے شوچے چھوڑتے ہیں. اسلام میں یہ نہیں ہے. نکل جاؤ. پھنساتے ہیں کانٹا ڈال کر کے, نکل آؤ. وہ اپنے طرف پھنسا کے رکھے گا. ہاں چل رہا ہے, فتنہ ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. ہمارے یہاں عید کی نماز کے بعد اجتماعی دعا ہوتی, عیدین کی نماز کے بعد. کہاں پہ؟ ہمارے گاؤں میں. جی. اہل حدیث کے چاہے ان کو سمجھائیے, کوئی بھی ہو, اہل حدیث ہو یا غیر اہل حدیث ہو, آپ ان کو سمجھائیے کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا جو آج ہمارے ہاں رائج ہے, یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. عید کی نماز کے بعد, ہاں عیدین کی نماز کے بعد. ہاں, عیدین کی نماز کے بعد بھی اجتماعی دعا نہیں ہے. آپ خطبے میں دعا دیں, خطیب جو بولتا ہے وہ اس میں دعا دے گا, وہی ہے دعا. سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے
पास होती है हमेशा। हाँ, नहीं तो वही दुआ है कि वो बेशक दुआएं तो बहुत अच्छी चीज़ है। ईदैन में जुमे में खुतबा देना, खुतबे में दुआएं जो दी जाती हैं वो कोई ज़रूरी हाथ उठा के दी जाए। हाँ, बारिश की दुआ है वहाँ हाथ उठाते थे अल्लाह के नबी, तो वहाँ हाथ उठा के दुआ कर लें आप। तो जहाँ साबित है वहाँ हाथ उठा के कर लेना चाहिए। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।